اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور قرآن و حدیث اس کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کوئی شخص نماز اس لیے پڑھے کہ میں دکھاوا کروں گا تاکہ لوگ مجھے اچھا نیک متقی پرہیزگار پارسا سمجھیں، اس غرض سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ ساری نماز عقارت ہے، بے فائدہ ہے، بلکہ الٹا باعث گناہ ہے۔ بجائے اس کے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا، الٹا گناہ ہوگا، اور گناہ بھی ایسا معمولی گناہ نہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص کہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے تو وہ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کے اندر اپنا سکہ جمانے کے لیے، مخلوق پر اپنے تقویٰ طہارت کا روز جمانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس مخلوق۔ اتنا شدید گناہ ہے، اتنی اچھا کام، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے بیکار ہو گیا، الٹا مضر اور خطرناک اور نقصان دہ اور سنگین ہو گیا۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح مقصد سے، صحیح نیت سے، صحیح جذبے سے سنتا اور سناتا ہے تو بلا شبہ بڑی عظیم الشان ثواب کی بات ہے، باعث خیر و برکت ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا سناتا، کچھ اور مقاصد ہیں، کچھ اور اغراض ہیں، کچھ اور نیتیں دل میں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور اس کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ ایک آپ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے، الٹی عذاب کا سبب بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب کا سبب بن رہا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، سچے دل سے، نیک نیتی کے ساتھ، ذرا سا گریبان میں منہ ڈال کر اور جائزہ لے کر دیکھیے کہ ان تمام محفلوں میں جو کراچی سے لے کر پشاور تک منعقد ہو رہی ہیں، کتنی محفلیں ایسی ہیں جن کے منتظمین اس بنا پر جلسہ منعقد کر رہے ہوں، اس بنا پر محفل بلا رہے ہوں کہ واقعتاً اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہے، آپ کی اتباع مقصود ہے، اس غرض سے بلا رہے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم ان محفلوں کے اندر سنیں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ کتنے افراد ہیں کراچی سے لے کر پشاور تک ہونے والے ان تمام جلسوں کے اندر، کتنے افراد آپ کو ایسے ملے ہوں گے؟ اللہ کے بندے، بلا شبہ میں انکار نہیں کرتا، ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ایک عام طرز عمل دیکھیے تو نظر یہ آئے گا کہ در حقیقت یہ کچھ مقاصد ہی کچھ اور ہیں، نیتیں ہی کچھ اور ہیں۔ نیت یہ نہیں ہے کہ اس جلسے کے اندر آنے کے بعد ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ کہیں نیت یہ ہے کہ صاحب کوئی محلے کی کوئی انجمن ہے، وہ اپنا اثر اور رسوخ بڑھانا چاہتی ہے محلے والوں کے اوپر، تو میں سوچا کہ ایک جلسے سے تو نبی منعقد کر لیا جائے تو ذرا ہماری انجمن کی شہرت ہو جائے گی۔ کوئی جماعت ہے وہ جلسہ صحت النبی منعقد کر رہی ہے، وہ اس غرض سے کر رہی ہے کہ اگر ہم جلسہ صحت النبی منعقد کریں گے تو لوگوں نے ہماری تعریف ہوگی کہ بڑا شاندار جلسہ کیا، بڑے اعلیٰ درجے کے مقررین بلائے اور بڑا مجمع آیا اور بڑے مجمع محفوظ ہوا اور بڑی داد دی۔ اس مقصد کے تحت جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ کہیں جلسے اس لیے ہو رہے ہیں کہ بھئی اپنی بات کہنے کا کہیں اور کوئی تو موقع ہے نہیں، کوئی سیاسی بات ہے، کوئی فرقانہ بات ہے، اس کو کسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا، چلو سیرت النبی کا ایک جلسہ منعقد کر لیں، وہاں پر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایک دو جملے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بیان ہو گئے، اور اس کے بعد سارا کچھ وہ اپنے انہی مقاصد کا بیان ہو رہا ہے، وہ بمباری ہو رہی ہے، دوسرے فریق کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، دوسرے مخالف کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اس غرض کے تحت مجلس سے منعقد ہو رہے ہیں۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے
کہ انہی جلسوں کے اندر اگر ہم واقعتاً سچے دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے یہ محفلیں منعقد کی ہوتی تو پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا. محفل میلاد ہو رہی ہے ایک شخص کے گھر میں اور وہ محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی رشتے دار کوئی دوست شریک نہیں ہوا تو اس کو مطعون کیا جا رہا ہے, اس کو بغاوتیں کی جا رہی ہیں, شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں. اب شرکا جو ہیں جلسوں کے اندر جانے والے وہ کوئی اس غرض سے جا رہا ہے کہ اگر نہ گئے تو محفل منعقد کرنے والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ان کے دل میں شکایت پیدا ہو. نیت یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننی ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. نیت یہ ہے کہ محفل منعقد کرنے والے ناراض نہ ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں, محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے. کوئی شخص اس لیے جا رہا ہے کہ بھائی ذرا جلسے میں جائیں گے تو دیکھیں فلاں مقرر صاحب آئے ہیں, کیسی تقریر کرتے ہیں, سنائے بڑے شاندار جوشیلے مقرر ہیں, بڑی دھواں تقریر ہوتی ہے, تو ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح کہ کیسے تقریر کرتے ہیں. تو تقریر کا مزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, تقریر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں شخص کتنی شاندار تقریر کرتا ہے, کتنے گا کر شعر پڑھتا ہے, کتنے واقعات سناتا ہے, کتنے قصے اس کو یاد ہیں. یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ بھائی چلو آج کوئی اور کام نہیں ہے, وقت گزاری کرنی ہے, تو جا کر کسی جلسے میں جا کر بیٹھ جاؤ تو تھوڑا سا وقت گزر جائے گا. بے شمار افراد ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو سوچا کہ گھر میں ذرا دل نہیں لگ رہا ہے تو محلے کے اندر ایک جلسہ ہو رہا ہے, چلو بھائی جا کر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, جتنی دیر دل لگے گا بیٹھ جائیں گے, اور جب دل گھبرانے لگے گا اٹھ کر چلے آئیں گے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو حاصل کیا جائے, مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت گزر جائے, بیکار جانے اس کے بجائے کچھ دیر جا کر بیٹھ جائیں. بعض اوقات اس طرح جانا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے, کوئی بات اللہ کی کان میں پڑ جاتی ہے, اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. لیکن میں نیت کی بات کر رہا ہوں کہ جاتے وقت نیت درست نہیں ہوتی. نیت یہ نہیں ہوتی کہ جا کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنوں گا تو اس کے اوپر عمل پیرا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے کہ اگر اس کو تم اپنا لو گے تمہاری زندگی سنور جائے گی. لیکن ساتھ ہی ایک آگے قرآن نے قید بڑھا دیا, وہ یاد رکھنے کی. آگے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ نمونہ تو ہے لیکن ہر شخص کے لیے نمونہ نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ مثل راہ ہے, یہ پیغام ہدایت ہے, یہ ایک اسوہ حسنہ ہے, ایک مکمل نمونہ ہے, لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اور اس شخص کے لیے جو یوم آخرت کو سنوارنا چاہتا ہو, یوم آخرت کے اوپر اس کا پورا ایمان اور یقین اور بھروسہ ہو اور اس کو سنوارنا چاہتا ہو. وہ ذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. جس شخص میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اس کے لیے ہے سیرت طیبہ پیغام ہدایت. لیکن جس شخص کے اندر یہ اوصاف موجود نہیں, جو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا, جو یوم آخرت کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا یا یوم آخرت کی درستگی کے لیے یہ کام نہیں کرتا, اور جو اللہ کو کثرت سے یاد نہیں رکھتا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہدایت کا پیغام بن جائے گی. سیرت طیبہ تو ابو جہل کے سامنے بھی تھی, ابو لہب کے سامنے بھی تھی, امیہ